اب سمجھیے سلمان سب سے بڑا صحابی کیوں آیا؟ سب چلے گئے دیکھنے کے لیے کہ کتنی دیر میں علی اس کا سر اتارتے ہیں، کیونکہ سب کو پتا تھا علی کی تلوار دوسرا وار کرتی نہیں ہے، آیا ہے تو اب تو یہ مرے گا، بس خبر دی نہیں ہے ہمیں۔ سب چلے گئے دیکھنے کے لیے لڑائی، ایک بیٹھا رہا، نبی نے مڑ کے دیکھا سلمان بیٹھا تھا، فرمایا سلمان تجھے جنت نہیں چاہیے؟ سلمان نے کہا حضور چاہیے تبھی تو آپ کے پیروں میں بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ، ارے بھائی چھوڑتے جائیے نا، کون کون نبی کو چھوڑ کے گیا؟ آپ کے پیروں میں بیٹھا ہوں اس لیے کہ جنت چاہیے، آپ کو چھوڑ کے کس جنت کے پیچھے جاؤں؟ اب سمجھے سلمان کا مقام سمجھے آپ؟ لیکن ہم تو یہاں سلمان کے فضائل بھی بیان نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا کہ سلمان کے فضائل پڑھنا عبادت ہے، اگر اللہ کے سلمان ہمیں پسند ہے نا، لیکن یہاں ہماری پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا کہ اپنی محفلوں کو سلمان کے ذکر سے زینت بخشو تو ہم بخشتے، اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا سلمان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو ہم سلمان کا چہرہ دیکھتے، اگر اللہ کے نبی نے کہا ہوتا سلمان کا ذکر کرنا عبادت ہے تو ہم سلمان کا ذکر صبح شام کرتے۔ میں کیا کروں، یہ سارے اعزاز اللہ نے صرف ایک ہی ہستی کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اللہ کے نبی نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، لیکن ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ، کیونکہ یہی کہا گیا کہ ہم نے کیا سیکھا، تو ہم نے یہی سیکھا سب سے، جو پچھلے سال گزر گئے، جو آج ہیں، ان سے ہم نے سیکھا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے یہ بات سیکھ لیں۔ آپ نے ابھی نماز پڑھی، بہت اچھا کیا، میں نے نماز پڑھی، ہم نے بہت افضل کام کیا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی انسان کے دل میں یہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے اللہ بڑا ہے۔ اسی لیے آپ نماز میں سورہ اخلاص نہیں چھوڑ سکتے، نماز کے عین بیچوں بیچ آپ کو کہنا پڑتا ہے اللہ الصمد۔ سمد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سمد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تم نہ کرو میری عبادت، میرا کیا جاتا ہے؟ تم نہ کرو مجھے سجدہ، میرا کیا جاتا ہے؟ تم نہ کرو میرا شکر، میرا کیا جاتا ہے؟ تم نہ مانگو مجھ سے معافی، میرا کیا جاتا ہے؟ ارے تم نہ مانو میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو، میرا کیا جاتا ہے؟ سمجھ گیا؟ میرا کیا، میں اندھیری سڑک پہ پڑا ہوں، نہ ادھر آدم کی ذات تھا ادھر آدم کی ذات، قبلہ گاڑی میں آ گئے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا، گاڑی روکی، کہا پروفیسر صاحب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ میں ذرا تنتنایا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں بیٹھتا، یہ مسکرا کے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا میرا کیا جاتا ہے؟ سمجھ سمجھا رہا ہوں، تو نہ بیٹھ میری گاڑی میں، میرا کیا جاتا ہے؟ نقصان تو دے رہی ہے، اب ذرا اس کو بڑھا لیجئے۔ بڑا طوفان آ رہا تھا، اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے طوفان آ رہا تھا، موجیں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی تھی، نہ ادھر کوئی کشتی نہ ادھر کوئی کشتی، اتنے میں کشتی آ گئی، اور کشتی والے نے کہا آجا طوفان سے بچ جائے گا۔ میں تنتنایا ہوا تھا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا، تو کشتی والا یہی کہے گا نہ بیٹھ، میرا کیا جاتا ہے؟ کشتی والا یہی کہے گا نا، تو تنتنایا ہوا ہے، تنتنائے رکھ، میرا کیا جاتا ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا منظر سے منظر ملا دوں، سوچیں کہ یہ کشتی کو جو بلانے والا آپ کو تھا، یہ اللہ کا نبی نوح تھا، یہ اللہ کا نبی نوح تھا، اور ایک تنتنایا ہوا کہہ رہا تھا میں نہیں بیٹھتا کشتی میں، مجھے کشتی سے اتنی دشمنی ہے کہ میں غرق ہو جاؤں گا، کشتی میں نہیں آؤں گا۔
میں غائب ہو جاؤں گا، کشتی میں نہیں آؤں گا۔ حج کے دن تھے، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا قبلہ بندہ پرور آپ کون ہیں؟ اس زمانے میں، اس گرمی میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے والے نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے، میرا نام ہے جندہ ابن جنادہ، دنیا مجھے ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے۔ اس گھر کے رب کی قسم، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے سنا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو منسلک ہو گیا، جو منسلک ہو گیا بچ گیا۔ اور اس کشتی کی ناخدا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ لوگ کہتے ہیں اس کام میں عورت کی اہمیت نہیں، انہیں بتاؤ کشتی نوح کی، کشتی اہل بیت کی ناخدا کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ تجھے اس کی کشتی میں سوار ہونا ہے ہو جا، ورنہ وہ بے نیاز کی بے نیاز بندی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا تو کشتی میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ علی کی ولایت یاد رکھنا، علی کی ولایت منت نہیں ہے۔ تبلیغ 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 تبلیغ، آئیے نماز پڑھ لیجئے، آئیے روزہ رکھ لیجئے، آئیے زکات دے دیجئے۔ اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں نہیں ہے۔ یہ نصرانیوں کا انداز تبلیغ ہے، یہ اہل کتاب کا انداز تبلیغ۔ کیوں تو نے قرآن میں صرف ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون سے اچھی زبان میں بات کرنا، باقی جو قرآن کی 6000 آیتیں ہیں کیا ان میں کوئی تبلیغ نہیں ہے؟ اللہ کا انداز تبلیغ دیکھو، تو نہیں جھکاتا اپنی جبین میرے خلیفہ کے سامنے، نکل جا میں تجھے بھی جہنم میں ڈال دوں گا، تیرے ساتھیوں کو بھی ڈال دوں گا۔ اللہ کا انداز تبلیغ یہ ہے، میں تیرے سجدہ کرنے سے خدا نہیں ہوں، نہیں میں الفاظ بدل دوں، میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں، نہ کر میری عبادت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان تیرا اپنا ہوگا۔ اور علی اس بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے۔ ایک صاحب ناراض ہو گئے، ایک صاحب ناراض ہو گئے تم سے، میں نے کہا ہوائیں علی چلاتا ہے، میں نے کہا بادل علی اڑاتا ہے، میں نے کہا قبر میں علی آتا ہے، میں نے کہا روح علی کے پاس جاتی ہے، میں نے کہا امان نامہ علی دیکھتا ہے۔ ناراض ہو گئے، کہنے لگے بندگی والی باتیں کریں، یہ کیا خدا والی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ اتنی سی بات، اس بات پہ آپ ناراض ہیں؟ 1400 سال سے آپ اس بات پہ ناراض ہیں کہ میں نے چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، علی وہ بندہ ہے جو ہمیں چلاتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو بادل اڑاتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو روح نکالتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو قبر میں آتا ہے۔ بھئی یہی سننا چاہتے ہو نا؟ لیکن اس کے اولو الامر ہونے سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کے اولو الامر، جب ملک الموت ہر جگہ ایک وقت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کا امر ہو کے، تو علی اولو الامر ہو کے ایک وقت میں ہر جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا حوالہ دے رہا ہوں علامہ اقبال سے۔ اب بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی، علامہ اقبال کا میرا قصور نہیں، علامہ نے اپنی زندگی میں آسان باتیں کی نہیں، میرا کیا قصور، لیکن بات بڑی اہم کر دی علامہ اقبال نے، اور وہ صرف یہی بیان ہو سکتی ہے کیونکہ مفاد عامہ کی خاطر لوگوں نے چھپا دیا ہے، ہنگامے ہو جائیں نا سڑکوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہر مخلوق کے اندر جو بھی چیز مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے۔ کیا عیب ہوتا ہے؟ اس کی ذات
ممکن ہوتی ہے اس کی مرضی سے، یعنی اس کی ذات امکان میں ہے۔ ہم سب، ہماری ذاتیں یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا پیدا ہونا واجب تھا، نہیں، جس نے بنایا اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہونا چاہیے تو ہم ہو گئے، جب وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں نہیں ہونا ہم چلے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں امکان۔ دنیا میں صرف ایک ذات ہے جس کا ہونا امکان سے باہر ہے، وہ ہے خالق کی ذات، اسے کہتے ہیں ذات واجب۔ وہ ذات واجب ہے اور ہم امکان ہیں، وہ چاہے گا تو ہم ہوں گے، اس کا امکان ہوگا تو ہم ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ اب سنیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اب سنیں علامہ اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کو مخاطب کر کے، علی کو نہیں، علی کو نہیں مخاطب کیا، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں امکان اور واجب کے بیچ میں ایک راز ہے، اس راز کو دنیا علی کہتی ہے۔ اس کے آگے کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا ورنہ علامہ اقبال کی ضمانت ضبط ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے آگے کیا، تو کبھی زندگی میں یہ نہیں کرنا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں شیعہ ہونے کے لیے، بس فلاں صاحب اگر شیعہ نہ ہوتے تو وہ شیعہ ہو جاتے۔ امام علی رضا آپ کے امام فرماتے ہیں ہمیں شیعہ ہونے کا لالچ نہ دینا، اللہ نے پہلے دن ہی علی کے شیعہ گن لیے تھے۔ علی مردوں کو جلائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری چکر گائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بندہ لیکن ہم کیا کریں، ایک ایسا بھی بندہ گزرا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے خالق میں ضم کر دیا، نہ کیا ہوتا تو وہ ضربت کھا کے کیوں کہتا قیامت کے دن تو گواہ رہے، کس بندے میں ہمت ہے اللہ کو مخاطب کر کے کہے قیامت کے دن تو گواہ رہے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر محمد کا جو چچا ہے۔ سنا دو امام مصرا، قبلہ آپ کی اجازت سے سنا رہا ہوں، میں کیا کروں، اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں تھے۔ اسے کہتے ہو کافر محمد کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیے، آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ قوم کے اندر ایک شخص کے خواب میں سید الشہداء ہے، مجھے بالکل احساس ہے کہ انہیں بہت وقت لے لیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں، سید الشہداء ہے، اور اس شخص سے کہا جس کے خواب میں آئے کہ ایک تحفہ خریدو اور فلاں شہر میں ایک شخص رہتا ہے، اسے جا کے وہ تحفہ دو اور کہنا کہ یہ تحفہ تمہیں حسین ابن علی نے۔ مقام دیکھ رہے، یعنی اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہو، اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور ایک آدمی دروازہ کھول کے کہے، بے شک وہ آدمی کائنات کا سب سے بڑا کذاب ہو، آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن اگر وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ یہ تحفہ لو، یہ حسین ابن علی نے بھجوایا، تو قبلہ آپ کی معراج نہیں ہو جائے گی، حسین ابن علی نے بھجوایا۔ یہاں پہ واقعی تحفہ اس کو کہاں خریدو، اس کو جا کے دو، وہ ڈھونڈتا 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 پہنچا وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا،
اس نے کہا کہ جی یہ آپ کو تحفہ حسین ابن علی نے، ہمیں حسین ابن علی نے بھجوایا۔ کس نے؟ سید الشہداء امام حسین ابن علی۔ وہ تو سجدے میں گر گیا، رونے لگا، تحفہ اس نے لے لیا۔ دینے والے نے اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا تو یہ تو بتا تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا عمل تو میں اتنی دیر سے خود ہی سوچ رہا ہوں کہ میرا عمل کیا ہے، میں نے زندگی کے اندر کیا ہی کیا ہے جو جنت کے سردار نے مجھے تحفہ بھجوایا۔ کہا نہیں کچھ تو ہوگا، کچھ تو تم نے ایسا کیا ہوگا۔ کہنے لگا ایسے تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز میں باقاعدگی ہے، ایک چیز میں باقاعدگی ہے، جب میں مجلس میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ عزاداروں کے چپل الٹے ہوئے تو میں عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی قیمت دیکھی، آپ نے اپنی اہمیت دیکھی، آپ کی قیمت سید الشہداء کے سامنے کیا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ ذاکر حسین کی قیمت اور قدر یہ ہے کہ ذاکر اوپر بیٹھتا ہے، امام نیچے بیٹھتا ہے۔ بھئی جو امام جعفر صادق نے تہذیب سکھائی وہی میں بتا رہا ہوں، جو سکھائی ہے وہی بتا رہا ہوں، کیونکہ متعدد ذاکرین نے امام سے کہا مولا ہم اوپر بیٹھتے ہمیں شرم ہے، ہم اوپر بیٹھتے ہمیں شرم ہے۔ تو امام یہی کہتے تھے کہ تم اوپر بیٹھو، یہ تمہارا مقام ہے، تم ذاکر حسین ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عزادار حسین کا مقام ذاکر حسین سے کہیں بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاکر حسین امام سے الگ بیٹھتا ہے، عزادار امام کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ امام کے ساتھ بیٹھے اس کا مقام زیادہ بلند ہے۔ آپ کے چوتھے امام کو کربلا کے 20 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا زید شہید۔ جتنے بھی زیدی سادات ہیں یہ سب زید شہید کی اولاد ہیں۔ زید امام محمد باقر سے 20 سال چھوٹے۔ ایک روز زید امام محمد باقر کی گود میں بیٹھے اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے کتنی عمر ہوگی حضرت زید کی؟ 4 سے 5 سال، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور سوچتے سوچتے ایک دم سر اٹھایا، امام محمد باقر کے چہرے کی زیارت کی، کہا بھیا سوال کرو نا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑے دنوں سے ایک سوال میرے ذہن میں۔ امام محمد باقر نے چہرہ چوما، ہاتھ چومے، کہا زید تجھے مجھ سے بات کرنے سے پہلے اجازت کی ضرورت، جو سوال کرنا ہے کر، جو سوال کرنا ہے کر۔ زید نے کہا بھیا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، صبح ہوتی ہے میں اپنے بابا کو خون روتے دیکھتا ہوں، فجر ہوتی ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں، ظہر ہوتی ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں، بازار سے گزرتا ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں، قربانی ہوتی ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں۔ بابا بھیا میرا بابا اتنا روتا کیوں ہے؟ رو کے امام محمد باقر نے کہا زید تجھے کیا بتاؤں، ہماری ایک پھوپھی تھی، ہماری ایک پھوپھی تھی جس کے لیے ہمارے دادا نے بڑی وصیتیں کی تھی، ہمارا بابا اس کی حفاظت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اسے کفن بھی نہیں دے سکا، بابا اسی کے غم میں روتا ہے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔
کہ آپ کا علم ہے کہ آج جو ہے مجلس شیعہ اکابرین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، لہذا ہم نے حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حسین مسعودی صاحب کو بھی یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ مجلس سے خطاب علامہ باقر زیدی ہی کو کرنا تھا، لیکن ہم نے چونکہ اکابرین ملت جعفریہ جو کہ اس گزشتہ 2020 اور 2021 میں انتقال کر گئے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ جو موجودہ بیماری کے دوران انتقال کر گئے، اور شیعوں کے لیے ان کی بڑی خدمات بھی تھیں شیعہ کمیونٹی کے اندر، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی یاد کو منایا جائے، جس میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ اون محمد نقوی صاحب، جناب ریحان اعظمی صاحب، جناب اختر ہاشمی صاحب، جناب سلمان مشتبہ صاحب، علامہ عباس کمیلی صاحب، یہ تمام لوگ اگرچہ علامہ عرفان زرابدی اور علامہ عباس زرابدی اور دیگر علماء کے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ نام لیجئے، احسن حیدر صاحب، تو میری گزارش ہے اب حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حسین مسعودی صاحب سے کہ وہ اچھا وہ جو ہے وہ انجمن نوخانی کرے گی۔ میں گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ مولانا حسین مسعودی صاحب سے کہ وہ یہاں پر جو ہے شیعہ اکابرین کی خدمات کے موضوع پر جو ہے وہ یہاں پر بتائیں، تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے ان کی خدمات کا کل مومنین و مومنات کے حوالے سے اور بالخصوص جملہ حاضرین جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان سب کے مرحومین کو شامل کیجیے، تمام عزاداران سید الشہداء کو شامل فرما لیجیے، اور اسی طریقے سے جن بزرگان کے لیے اور قوم کے ذمہ داران ان کے حوالے سے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، ان سب کی ارواح کے لیے رحم اللہ ومن یقرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، الحمد لله رب العالمين وفاطر السماوات والأرضين وبارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، جد الحسنين أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم
لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين والعاقبة والجنة للمتقين والنار والجهنم للمفسدين. آج جس حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے اس میں ایک ابھی گفتگو سن رہا تھا، بہرحال کچھ تاخیر سے آئے، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں، اور یقیناً اس وقت اس ملک کے اس شہر کے بہترین ذاکر، میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ ان سے استفادہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن کچھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی غرض سے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے مولا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جہاں درسگاہ ہوتی تھی، کیونکہ علماء کی ایصال ثواب کے حوالے سے مجلس ہے، تو یقیناً ہم سب یہ سارے علماء، یہ سارا کا سارا مکتب جس کی پہچان اور شناخت میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جسے ہم اور آپ جعفر صادق اور فقہ جعفر صادق علیہ السلام سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو ان کی درسگاہ میں جو طالب علم آتے تھے تو وہ تقریباً 4000 کے قریب مدینہ کی یونیورسٹی، جو آپ کے والد ماجد ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جنہوں نے بنیاد ڈالی، اور میرے چھٹے امام نے اس کو اوج کمال دیا اس یونیورسٹی کو، جہاں سے بڑے بڑے نابغہ پیدا ہوئے، دنیاوی علوم کے لحاظ سے بھی اور دینی علوم جسے ہم اور آپ پہچانتے ہیں وہ بھی، دونوں وہاں سے بڑی شخصیات پیدا کی گئی۔ بس میں تو صرف اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا، لیکن وہاں پر آپ جس جگہ پر بیٹھ کے، جیسے یہ ممبر ہے اور وہاں پر بیٹھ کر کے مولا درس دیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، اپنے گویا علوموں سے علم کو آشکار کیا کرتے تھے، اس سامنے کا جو مجمع ہوتا تھا اس کی امام کی بالکل سر پر اور پشت پر جو شعر لکھا ہوا تھا، وہ شعر ہی سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس شعر میں لکھا کیا ہے؟ لیس الیتیم قد مات والد اما الیتیم یتیم العلم والادب، کہ یہ قرآن کی آیت نہیں لکھی گا، کوئی حدیث رسول مقبول نہیں لکھی، کوئی میرے مولا امیر المومنین کا قول نہیں لکھا، کوئی مظلوم کربلا کا جملہ نہیں لکھا، لکھا ہوا ایک شعر، لیس الیتیم، وہ یتیم نہیں ہے، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یتیم تو وہ ہے، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، یعنی گویا تمام علوم کا منبع قرار دیا جا رہا ہے کہ کیا ہے؟ دو چیزیں علم کی لازم و ملزوم قرار دی جا رہی ہے، یعنی یتیمی کیا ہے؟ باپ ہو اور علم نہ ہو یتیم ہے، باپ ہو اور ادب نہ ہو یتیم ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے میرا مولا؟ کیا پیغام دے رہا ہے اپنے ہر آنے والے شاگرد کو؟ ہر روز ایک ہی جملہ لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھنا علم اور ادب یہ تو تمہاری شناخت اور تمہاری پہچان ہے، ورنہ تم یتیم ہو۔ تو اگر میں اتنا کہوں، علیہ السلام، اگر میں اتنا کہوں کہ جی ہاں، اب اگر کسی قوم سے علم اور ادب ہٹ جائے تو وہ پوری قوم یتیم ہو جاتی ہے،
لہذا کبھی نہ علم کو چھوڑنا ہے نہ ادب کو چھوڑنا ہے. یہ میرے مولا کی نصیحت بھی ہے, وصیت بھی. اور میں کہوں کہ آج اب اس شہر کے بڑے بڑے اس سال میں نامی گرامی شخصیات, اس میں علماء بھی ہیں, ذاکرین بھی ہیں, اس میں کیا ہے اہل ادب بھی ہیں, اہل علم بھی ہیں, قوم کے خدمتگار بھی ہیں. یہ سب ہم سے رخصت ہوئے. لیکن اگر وہ علم اور ادب چھوڑ گئے تو یہ قوم ابھی یتیم نہیں ہوئی. اور اگر اپنے ساتھ علم اور ادب کو سمیٹ کے لے گئے تو ہم ان سے بھی یتیم ہوئے اور مولا کے قول کے لحاظ سے بھی یتیم ہو جائیں. لہٰذا اس یتیمی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہی وہ پیغام ہے کہ جسے ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ کیا ہے, مات العالم مات العالم. اگر عالم چلا جائے تو یہ جہان پورا کا پورا عالم, دنیا نہیں عالم, مردہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ علم کا اٹھنا معاشرے سے. عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم کی عبادت, اللہ اکبر, عابد کی عبادت سے 70 گنا زیادہ کیوں ثواب رکھتی ہے. حالانکہ شاید آپ دیکھیں کہ عابد بیچارہ باپ بھی ماشاءاللہ سے کیا ہے, مغرب کی اذان پہ آ گئے ہوں گے, اب نماز بھی پڑھی, تسبیحات بھی پڑھی, کچھ مستحبات پر بھی عمل ہوا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد ایک ذاکر, دوسرا ذاکر, تیسرا ذاکر ہے. اب جب تک یہ سلسلہ چلے گا آپ ثواب کے سلسلے کو جاری رکھے رہیں گے, آپ کی عبادت کا سلسلہ چلتا رہے گا, ہے نا. تو یہ عبادت آپ کتنی طولانی عبادت کر رہے ہیں. عالم آتا ہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اس نے گفتگو کی اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی. ایک ذاکر آیا, اس نے پڑھا, وہ چلے گئے. دوسرا آیا, اس نے پڑھا, وہ چلے گئے. ہیں اس کی عبادت کی مدت قلیل ہے. بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن ثواب 70 گنا اس کا زیادہ ہے. 70 گنا ثواب اس کا زیادہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم دین پر عمل کرتے ہیں, وہ دین کی محافظت کرتا ہے, وہ دین کا محافظ ہے, ہم دین کے عالم ہیں, عامل ہیں, یہ عمل کرنے والے ہیں. عمل کرنا اور ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں اکثر و بیشتر کہ یاد رکھا کیجئے, کبھی تقابل بھی کرنا ہونا تو ان کا تقابل نہ کیا کرے, کہ جو دین دینے والے اور ہیں, دین لینے والے اور ہیں. قرآن پڑھنے والے اور ہیں, قرآن سمجھانے والے اور ہیں. دین سکھانے والے اور ہیں, دین سیکھنے والے اور ہیں. یہ سیکھنے والے اور سکھانے والے برابر نہیں ہوتے. شاگرد اور استاد برابر کیسے ہوتا ہے, کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ اب میں کہہ دوں یہ جملہ کہ جی ہاں, اگر انسانوں کو تو چھوڑیے, اگر کوئی ملائکہ کا اور جبریل کا بھی استاد ہو, اس کا کیا تقابل ہوگا؟ اس سے پھر تقابل کا تصور ہی محال ہے, تصور محال ہے اس میں, کہ اس سے کیا ہے تقابل کا کوئی سوچے بھی. اللہ اکبر. بس میں تو صرف اتنی بات بتا رہا تھا عالم کی. جی ہاں, کیا ہے آگے 70 گنا عبادت زیادہ. اچھا اور بھی کوئی کو بھی ہاں کہا, من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی دنیا میں حب آل محمد کو دل میں رکھ کر کے دنیا سے جائے گا, اسے مردہ نہیں, اسے شہید سمجھنا. اور شہید تم شعور نہیں رکھتے, تم شعور نہیں رکھتے. شہید مردہ نہیں, زندہ ہوتا ہے. شہید کی فضیلتیں شہید پر آج موضوع نہیں ہے. میں تو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اچھا تو شہید سے بھی کسی کا درجہ بلند ہے کہ ہاں, شہید سے درجہ بلند ہے عالم کا. شہید کے خون کی, شہید کے خون پر عالم کے قلم کی سیاہی کو فضیلت دی ہے. عالم کے قلم کی سیاہی, عالم کا ایک جملہ بولنا, میں تو طالب علم کاش کے ہو جاؤں, دعا کیا کریں, ٹھیک ہے. عالم کا ایک جملہ شہید کے خون سے فضیلت رکھتا ہے. عالم کی بات ہو رہی ہے,
مجھے نہ حساب کر لیجئے گا، وہ علماء کی بات ہو رہی، بزرگان کی بات ہو رہی، بس ان کی قلم کی سیاہی وہ کیا ہے، وہ فضیلت رکھتی ہے شہید کے خون پر۔ درجہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عالم کا مقام کیا ہے، عالم کا مرتبہ کیا ہے، عالم کی حیثیت کیا ہے، عالم کا کیا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارا اور اس کا رشتہ کیا ہے۔ بس ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں، وہ جنت میں لے جانے والے ہیں۔ توجہ ہے نا، بس اتنا ہی سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، ہے بس ایک مرتبہ بابا جو صلوات پڑھ دیجئے گا، بس 2-4 جملے اور میں نے اجازت لی کیونکہ میں خود استفادہ کروں گا قبلہ سے یہ اور شہید، اور پھر میں نے کہا عالم کے حوالے سے ایک اور اچھا اب یہ بھی ایک معاشرے میں مسئلہ ہے اور آج کل بڑا گرم بھی ہے، تو کہ کیا عالم معصوم ہوتا ہے یا غیر معصوم ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا عالم معصوم نہیں ہوتا، عالم غیر معصوم، معصوم انبیاء ہے یا چہارگاہ معصومین ہے، بس اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو اس دائرے معصومیت سے باہر ہے اس سے خطا کا امکان ہے، ورنہ اگر خطا کا امکان ختم ہو جائے تو وہ دائرے معصومیت میں آ جائے گا۔ خطا ہی تو دائرے معصومیت سے باہر نکالنے والی، خطا ہی دائرے معصومیت سے باہر نکالتی ہے، ہم سے دن رات خطا ہوتی رہتی ہے۔ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، اچھا یہ بتائیے یہ توبہ کس کے لیے؟ کافر کے لیے توبہ ہے؟ توبہ استغفار ہے یہ کافر کے لیے یا مسلمان کے لیے؟ مومن کے لیے یا کافر کے لیے؟ اگر کافر توبہ کر لے کہ میں نے آج یہ شراب پیا، میں مثال دے رہا ہوں، اور توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کافر کے لیے تھوڑی توبہ ہے، توبہ تو ہے ہی مسلمان کے لیے، تو جب غلطی نہیں ہوگی تو توبہ کہاں ہوگی؟ یہ توبہ کے لیے بھی غلطی کا ہونا ضروری ہے، تو کوئی نہ کوئی خطا ہوگی تب توبہ ہوگی، تو توبہ مومن کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اور میں تو چونکہ عالم کی بات کر رہا تھا تو بس میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ جی ہاں اب علماء سے بڑے علماء سے خطائیں ہوئی، علامہ ہلی، چلیے ایک واقعہ دے کے بس اجازت دے دیں۔ علامہ ہلی نے ایک مسئلہ آ گیا ان کے پاس، یہ میں صرف کسی خاص وجہ سے بیان کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یا تو عالم مانے گے نہیں، اور اگر مان لیں گے تو پھر خطا کا امکان نہیں رکھیں گے کہ اس سے خطا نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلطی ہونی ہی نہیں چاہیے، ورنہ ہم اس کو عالم ہی نہیں مانیں گے، نہیں یہ نظریہ درست نہیں۔ اچھا علامہ ہلی جیسا بزرگ عالم، بیار الانوار سب سے بڑی آپ کی کتاب، کتنے کمالات ہیں، کتنے فضائل ہیں، کتنی بزرگی ہے، کتنا علم ہے، اس کا اندازہ نہیں۔ مسئلہ آ گیا، مسئلہ کیا آ گیا کہ جی وہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ تھا، تو آیا ان کو دفن کر دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے دفن کر دیا، تدفین کر دیا، اور یہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور فتوے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا، لوگ لے کر چلے گئے، اب جا کے جو بھی کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک بچہ سامنے آ گیا۔ بس بہت سمیٹ کے میں بات کو کر رہا ہوں اور اسی کے ساتھ میں اجازت بھی لینا چاہوں گا۔ ایک بچہ سامنے آ گیا تو انہوں نے پوچھا، کیونکہ چھوٹے گاؤں ہوتے تھے، سب ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے، ہم لوگ بھی علاقے کے لوگوں کو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ کس کا بچہ ہے؟ کہا مطلب یہ وہی تو بچہ ہے
वही बच्चा, कौन सा वही बच्चा? क्या वो जिसकी माता का इंतकाल हुआ था और आपने कह दिया था कि उसे दफन कर दिया जाए, हम लोग मुसल वगैरह दे के ले जा रहे थे, फिर आपने कहा नहीं मेरा फतवा बदल गया है, मेरा फतवा तब्दील हो गया है और मेहरबानी करो बच्चे को हैं ले लिया जाए और माँ की तदफीन कर दी जाए। तो हमने बच्चा ले लिया और माँ की तदफीन कर दी। ये वही बच्चा है, उनकी आंखें खुली की खुली रहे, बस यही समझाने के लिए कि मेरा तो फतवा बदला ही नहीं, मेरा तो फतवा ही नहीं बदला, मेरा तो फतवा वही है। मुझे तो याद है मैंने कहा था हाँ तदफीन ही होनी चाहिए थी, बस आगे नहीं गए, मोड़े और वापस घर में गए, दरवाजे को कुंडी लगा, आज के बाद से ना मैं कोई फतवा दूंगा ना कोई मुझसे दीन पूछेगी। रात गुजरी नहीं, जिन्होंने फतवा ठीक कराया था उन्होंने अल्लामा हिल्ली को भी मजबूर किया, मैं कह रहा हूं मजबूर किया कि तुम अपने काम से बाज नहीं आओ, तुम्हारा काम फतवा देते रहना है, अगर हमारी इमामत में हो तो फतवों की इस्लाह हम खुद करेंगे, शर्त ये कि हमारे लिए फतवा होना चाहिए। अल्लाह अकबर। दीन अगर तुम हमारे लिए बयान कर रहे हो, गलती होगी हम खुद संभाल लेंगे। बड़े बड़े उलमा के हवाले से मैं बहरहाल बस सिर्फ बताना इसलिए चाह रहा था कि इनकी कदर क्या करें, जो आपके माशरे में ये बुजुर्ग उलमा हैं, जब रहते हैं अक्सर मुख्तलिफ जुमलात सुनने में आ जाते हैं कान में, कोई कुछ किसी के लिए कुछ कह देता है, इनका एहतराम, इनसे आदत, इनसे सीखे, इनसे दीन को लेना है और अपनी आक़िबत बनानी है। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जी हाँ, बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि ये जितने भी बुजुर्गान हैं, मतलब उसमें अल्लामा तालिब जौहरी साहब क़िबला, अल्लाहु अकबर, मैंने कहा वो सिर्फ इल्म इमाम जाफ़र सादिक़ के तालिब थे, इल्म इमाम जाफ़र सादिक़ के तालिब थे। खुदा ने और मेरे मौला इमाम ज़माना ने उन्हें ज़माने को उनका तालिब बना दिया, ज़माने को उनका तालिब बना दिया। वो तालिब थे उलूम आले मोहम्मद के, दुरूद पढ़ दीजिएगा बार मोहम्मद। इसी तरीके से मैं कहूँगा जी हाँ, और मोहम्मद नकवी साहब के हवाले से बात हुई जी, अल्लाहु अकबर, जो सबके लिए औन था, तवज्जो है, जो पूरे शहर के लिए औन था, जो बहुत सारे इदारों के लिए औन था, मेरी बात को समझने वाले हैं मौजूद, सबके लिए औन था। आज अगर वो ऑफ है तो हम सबको उसके लिए ऑन हो जाना चाहिए, बस इतना ही जुमला काफी है। इसी तरीके से अभी आज ही स्वयं हुआ अख्तर साहब, यकीनन तो बहरहाल अख्तर है हाशमियों के, तो उनके कोई बात की नहीं जा सकती, इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने अदब के अंदर आले मोहम्मद के पैगाम को अदब में ढाल के हमारे और आपके हवाले किया कि आज हमारे कुलूब में, आज हमारे सीनों में, आज हमारे ज़हनों में जो नूर अशआर की बदौलत, जो पैगाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे ज़हनों में उजागर रहता है, जब तक ये नूर यहाँ जिंदा है वो वहाँ जिंदा है, वो वहाँ जिंदा है। बस जिंदगी का महवर आपके लिए ही एक ही कौम, बस इसी के साथ मैं इजाज़त ले लूँगा, आखिरी बैन आप ही हो जाएगा। एक ही कौम है जिसे खिदमत करते रहना है, इसकी जो हमारे खिदमत का तलबगार,
جو ہمارا انتظار کر رہا ہے ہم اس کا انتظار کم کرتے ہیں، وہ ہمارا انتظار زیادہ کا ہمارا انتظار ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، بے شک اس میں کیسے پھر کس بات کا انتظار کریں؟ وہ خاص افراد جن کے لیے کہا جائے کہ بس آسان یہ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسے اطمینان والے نفس چاہیے ہمیں، بے قرار نفسوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں، اطمینان والے نفس چاہیے۔ حالت کیا ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ سارا دین کس لیے؟ یہ علماء کیا پیغام دے کے ہمیں اور آپ کو گئے اس دنیا سے؟ راضیۃ مرضیہ، آپ اس سے راضی ہو، وہ آپ سے راضی ہو، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ ہر وہ چیز کے پیچھے پوشیدہ کیا ہے کہ اس کی رضا کے لیے ہو اور وہ راضی ہو جائے، ہم اس سے راضی، وہ ہم سے راضی، نہ ہمیں اس سے کوئی گلہ ہو، اور اسی لیے بس میں ایک جملہ کہہ کر کے مسائل کہیے یا بہرحال ثواب کہیے۔ یہ عصر عاشور کیا منزل تھا؟ راضیۃ مرضیہ، وہ ادھر سے راضی، یہ ادھر سے راضی، دو رضائیت اوپر نیچے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ راضی کرنے پر تلے ہیں، وہ اپنی رضائیت کی خوشی میں اور امتحانات میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو ایسے ہوتے ہیں نفس مطمئنہ۔ زمانے کو دکھانا تھا، آج 1400 سال نہ جانے کتنی کتابیں، کتنی تقاریر، کتنے فلسفے، کتنا کچھ، کربلا ختم نہیں ہوتی، کربلا بڑھتی جا رہی ہے۔ کربلا جتنا کھولو گے اتنا راضیۃ مرضیہ ملے گا۔ اسی لیے بس میں کہوں گا کہ ہاں، جب میرا مولا اپنی جنگ کے اوج کمال پر تھا تو ایک مرتبہ ندائے غیب سے یہی آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ ہم آپ سے راضی ہو گئے، بس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ ہر ایک کو جانا ہے، لیکن میں کہوں کس شان سے جانا ہے؟ جس ماں کی آغوش سے آئے تھے حسین ابن علی، جب کرب و بلا میں بھی ایک مرتبہ میں کہوں گا کہ ہاں حسین کتنا بڑا ہے کہ کائنات کا امام بنتا ہے، لیکن جب شہزادی کونین ہے تو آخر میں بھی جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں کی گود چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج مجلس میں تعزیتی ہو رہی ہے اور اس وقت ملت جعفریہ کے تمام اہم شخصیات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ندیم زیدی صاحب یہاں موجود ہیں، حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا حسین مسعودی صاحب کو آپ خطاب سن رہے تھے ان کا۔ اس وقت خورشید مہدی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، آغا محمد آصف صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس سے قبل کے حضرت علامہ باقر حسین زیدی آپ سے خطاب کریں۔ میں ملت جعفریہ کے جعفریہ الائنس پاکستان کے مرکزی رہنما جو کہ ہمارے اس امام بارگاہ کے تا حیات چیئرمین بھی ہیں، شبر رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پہ آپ سے مختصر خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا
महमूद अहमद अल-मुस्तफ़ा अमजद अबुल क़ासिम मोहम्मद सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा तस्मीन का और बिलखुसूस हैदर अली शाह साहब का कि उन्होंने इस महीने से तरहीब का इनकाद किया और उन वली शख्सियात को उम्मा इकराम को याद रखा जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। और मुझे मौका दिया कहने की बात है कि किसी आलिम के बाद जो है कि मुझ जैसे जो कि नहीं रखते हैं, ना ज़ाकिर हैं, ना खतीब हैं, ना आलिम हैं, उनके लिए गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं था। मगर चूँकि मैंने कहा कि वो कसरत आपके सामने ताज़ियती कलामात ही कहूँगा जिस आए हिदायत की तलावत का शरफ हासिल किया तो मेरे बाद तफसीलन अल्लामा से जल्दी साहब अदा फरमाएंगे। बहुत ही माजरत के साथ मौलाना हुसैन मसूरी साहब से माजरत चाहता हूँ कि उनके बाद ये जसारत कर रहा हूँ, उनको खिताब कर रहा हूँ, लेकिन उनकी इजाज़त से खुद कुरान कहता है कि जो इल्म रखते हैं यकीन क्या बराबर हो सकते हैं उन अफराद के जो इल्म नहीं रखते। हल यस्तवल लज़ीना यालमूना वल लज़ीना ला यालमून, जो इल्म नहीं रखते वो कभी बराबर हो सकते हैं। रसूल से कह दो कि उन अफराद को जो इल्म रखते हैं। यकीनन कि आज की मजलिस जहाँ के ऊपर दो ऐसे आलिमों का जिक्र है जिन्होंने इल्म के साथ साथ जो है कि उसकी तरवीज के लिए काम किया। हज़रत अल्लामा तालिब जलील साहब हो या मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब हो, इन लोगों ने इसी मेंबर पर आकर इल्म की वो तरवीज की कि इल्म शीयत की पहचान बनकर उभरा। अल्लामा तालिब जलील साहब ने जो कुछ आपने अगर जो अफराद कुरान उन्होंने देखा फ़हमुल कुरान के अंदर जिस तरीके से कुरान को समझाने की कोशिश की वो खाली एक मकतब का नहीं बल्कि जो है कि इस तरह से उन्होंने कुरान को समझाया कि लोगों को जो गलत फहमियाँ थी अहले बैत के चाहने वालों से, अहले बैत के मानने वालों से, वो गलत फहमियाँ दूर हुई और उनको पता चला कि कुरान की अगर कोई असल तफसीर कर सकता है या असल मायने बता सकता है तो वही बता सकता है जो दरे मदीनतुल इल्म से वाबस्ता हो, वहाँ से कस्ब करे तो जो है कि वो कुरान की मुकम्मल तफसीर आपके सामने पेश कर सकेगा। मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं जहाँ उन्होंने इस मिंबर की खिदमत की है। यकीन करें कि जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे घरों के चूल्हे जलाए हैं जहाँ के ऊपर कई दिनों से चूल्हा बुझा हुआ था, यानी कई घरानों की परवरिश की है। क्योंकि उनकी मौत खाली ऐसा नहीं है कि एक मेंबर उनकी वजह से वीरान हो गया, एक आलिम चला गया, बल्कि एक ऐसा इंसान चला गया जिसने कई घर पाले हुए थे, जिसकी वजह से कई घर जो है यतीम हो गए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक हमारे दरमियान खला है और खुदा हम सबको तौफीक अता करें कि जो है कि हम उनके नक्श कदम पर चलते हुए ये तमाम चीज़ें करें। क्योंकि गुज़िश्ता पिछले 2 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो है कि एक बहुत सारे अफराद मुसलसल जा रहे हैं और जिसको कई लोग ये कहते हैं कि लोग जा तो रहे हैं मगर आ नहीं रहे। चाहे वो अल्लामा अब्बास हुसैनी साहब हों, चाहे वो अल्लामा तालिब जलील साहब हों, चाहे डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी साहब हों, चाहे शायर अहले बैत जनाब रेहान आज़मी साहब हों, और इसी तरह बहुत सारे शोरा हैं जो कि हमारे दरमियान रहे। उसमें शायर अहले बैत जनाब अख्तर हाशमी साहब हों और
ابھی ہمارے لیے صغیر عابد رضوی صاحب ہیں، یہ تمام وہ شخصیات تھیں کہ جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کے ان کاموں کو، ان چیزوں کو جو کہ اہل بیت نے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق عمل کیا اور اپنی زندگی کے اوپر ڈھالا، اور پھر وہ آ کر ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ اور خاص طور پر شعراء کے لیے میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے اس ہمارے عقیدے کو ہمیشہ جلا بخشی اپنے شعروں کے ذریعے، کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا عقیدہ اتنا مستحکم ہے کہ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ہمارا بچہ آج بھی عقیدے میں مضبوط ہے، تو جانتا ہے کہ بغیر حب علی عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ تو یہ شعراء تھے کہ جنہوں نے ہمیں اس طریقے سے درس دیا کہ آج اگر ہم نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ سامنے خاک شفا رکھ کر سوچتے ہیں کہ حسین کی یاد باقی رہے اور ہمارا سجدہ اس یاد کے اوپر ہوتا رہے۔ بس یہی ہماری زندگی کا مقصد اور محور ہونا چاہیے، کیونکہ آئندہ آنے والے دن ایام عزا کے دن ہیں۔ یقیناً کہ اہل بیت کہ ہر ماننے والا جو ہے کہ غمگسار ہو جائے گا، ہر ایک ماتمدار ہو جائے گا۔ دنیا بے انتہا کوشش کر چکی، 1400 سال سے کوشش کر چکی کہ کسی طرح اس غم حسین کو کم کر دے، ختم کر دے کسی طرح حسین، لیکن اس نے دیکھا ہر زمانے میں، یہ آج کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں ختم ہو گئیں، یہ صرف یہ کر کر کے کہ کسی طرح نام حسین باقی نہ رہے، کسی طرح کربلا والوں کی یاد باقی نہ رہے۔ لیکن میں ہمیشہ اس چیز کا قائل بھی ہوں، اور بچپن سے ایک چیز میں نے سنی ہے ہمارے یہاں مولانا علی ارشد کربلائی صاحب پہ، جب میں بہت چھوٹا ان بچوں کی عمروں کا تھا تو میں نے یہ جملہ سنا تھا کہ اس زمانے میں نہ عالم کی ضرورت ہوتی تھی، نہ ذاکر کی ضرورت ہوتی تھی، ایک آدمی ممبر پہ جاتا تھا، جب اس کو قتل کر دیا جاتا تھا تو دوسرا آدمی اس ممبر پہ جا کر حسین ابن علی کا ذکر کرتا تھا، اور یہ تسلسل اس طریقے سے برقرار رہا کہ آج 1400 برس کے بعد کربلا زندہ ہے، تو ہر چیز ہماری زندہ ہے، ہمارے لوگ کسی طرح حیات پا رہے ہیں۔ کربلا کی اگر حیات رہے گی تو یقین کریں کہ ہم محتاج ہیں کربلا کے ذکر کی، کربلا کا ذکر ہمارا محتاج نہیں۔ جس دن ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ کربلا کا ذکر ہمارا محتاج نہیں بلکہ ہم کربلا کے محتاج ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہمیشہ ہمیں کوئی نہ شکست دے سکتا ہے، نہ اس ذکر کو ختم کر سکتا ہے۔ ذکر ختم کرنے والے مٹ گئے، مگر آج بھی کربلا کا ذکر باقی ہے، آج بھی حسین کا ذکر باقی ہے۔ ہر خوش کو در بہہ جائے گا اس فانی دنیا میں، مگر فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ سید باقر حسین زیدی سے کہ وہ مجلس عزا سے اقتداء فرمائیں۔ اور نقی بھائی سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے گی۔
والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود صلاة كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين قضى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اس وجہ سے تعلیم کو برپا کیا ان اکابرین کی یاد میں کہ جنہوں نے اپنی حیات کو ذکر حسین میں جذب کر دیا تھا. اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ جناب شفر اللہ صاحب نے کہا کہ جو ذکر حسین میں حیات کو جذب کر کے وہ فنا نہیں ہوتا، باقی رہتا. تذکروں میں وہی باقی رہے گا کہ جو ذکر حسین میں اپنی حیات کو جذب کر، ذکر حسین میں اپنی حیات کو جذب کر. کتنے عالموں وائزوں خطیب اس دنیا سے گزر گئے، کتنے مرثیہ وہ مرثیہ نگار، نوحہ گو، نوحہ گزار، سلام گو، سلام گزار، کتنے عزادار اس دنیا سے گزر گئے. لیکن اگر کسی کا کہیں کوئی تذکرہ آئے گا تو وہ ذکر حسین کے حوالے سے آئے گا، وہ ذکر حسین کے حوالے سے آئے گا. اس لیے یہ کلمہ لفظی نہیں ہے، معنوی ہے کہ حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا، حسین فنا کو بقا میں بدل دیتا. لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ گردش لیل و نہار ہمارے تمدن کو، ہماری تہذیب کو متبدل کرے، اور اس پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. مختصر سے گفتگو ہے لیکن چنیدہ افراد تشریف فرما ہیں، اور اگر ہم اس آواز کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو شاید ہم اپنے تمدن و تہذیب کی حفاظت کر سکیں، تمدن و تہذیب کی حفاظت کر سکیں. یعنی اب آئمہ کی شان میں ہم میلاد نہیں کرتے، ہم جشن مناتے ہیں.
لفظ میلاد ہی کی اصطلاح سے یہ سماعت محروم ہو گئی، اور جب لفظ میلاد کی اصطلاح سے یہ سماعت محروم ہو گئی تو ایک لا حاصل بحث ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر معصوم کی ولادت پہ چھڑی ہوتی ہے، اور وہ لا حاصل بحث اس لیے چھڑی ہے کہ ہم نے اپنی سماعت کو لفظ میلاد سے عاری کر دیا۔ اگر یہ سماعت لفظ میلاد سے برآمد ہوتی رہے تو یہ لا حاصل بحثیں خود بخود دم توڑ جائیں گی، خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ اور مجالس کو ہم نے جلسہ بنایا، مجالس کو ہم نے جلسہ بنایا، یعنی اب وہ جو ہم کہتے تھے کہ پنجاب کا ایک کلچر ہے، پنجاب کی ایک ثقافت ہے کہ وہاں مجلسیں نہیں ہوتی، وہاں جلسے ہوتے ہیں، تو وہی صورتحال اب اس شہر کراچی کے اندر ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے مجالس کو جلسہ بنایا۔ لہذا اگر ہم ان امور کو پیش نگاہ نہیں رکھیں گے تو یہ وہ خاموش تحریکیں ہوتی ہیں کہ جو رگ و پے میں صلاحیت کر جائیں تو پھر اس کی نفی کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اس کی نفی کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ماہ محرم میں طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عناصر عزاداری میں جس رفتار کے تحت ہم نے اضافے کیے تو ان نسلوں نے ان اضافتوں کو دیکھا، لہذا اگر ہم اس کو روکنا بھی چاہیں تو ہم روک نہیں سکتے، ہم اگر اس کو روکنا بھی چاہیں تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن پھر منبر سے تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے دلیل کو لے کر، ہم اس کے لیے دلیل کو لے کر، تو میں نے یہ مکالمہ کرتے ہوئے کہا تھا غالباً مدینہ العلم اشراء اربعین کے اندر کہ عناصر عزاداری جو ہیں یہ پارٹ آف ریلیجیس نہیں ہے، سمبل آف ریلیجیس، یعنی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دین کی علامت ہے کہ جس سے پہچانا جا سکے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ حسین کے عزادار ہیں۔ لہذا اگر یہ تخصیص سلامت نہ رہے تو عزیزان گرامی پھر ہم اس مقام میں قدم رکھ دیتے ہیں کہ جہاں ہم اس آنے والی نسل کو الجھاوے کے علاوہ کوئی راستہ معین نہیں کر سکتے کہ وہ اس راستے کے اوپر، خطوط کے اوپر اپنے قدم کو آگے بڑھائے، اس لیے کہ ہر فکر جدید جو ہے وہ ایک نئے راستے کا تعین کر رہی ہے، اور ہر فکر جدید جب ایک نئے راستے کا تعین کرتی ہے تو پھر رہبر بھی ہزار پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس قوم میں رہبر ہزار پیدا ہو جائیں تو وہ قومیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا کرتی، منزل مقصود تک وہی قوم پہنچا کرتی ہیں کہ جو ایک رہبر کے پیچھے اپنے قدم کو آگے بڑھائے، ایک رہبر کے پیچھے اپنے قدم کو آگے بڑھائیں۔ اتحاد کی ضرورت جتنا ماضی میں تھی اتنا حال میں بھی ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آج اس کی زیادہ ضرورت ہے، آج اس کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ مجالس اتحاد ہی کے نشان، جو مجالس اتحاد ہی کے نشان ہیں، اس لیے کہ یہ مجالس کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہر طبقہ حیات کے لیے، یہ مجلسیں کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ہیں، کسی مخصوص مسلک کے لیے نہیں ہیں، کسی مخصوص مذہب کے لیے نہیں ہیں، یہ مجلسیں ہر طبقہ انسان کے لیے ہیں۔ اس لیے کہ میں یہ جملہ بھی بڑی قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ حسین نے سر دے کر مسلمان نہیں بچایا، انسان بچایا۔ حسین ابن علی نے سر دے کر مسلمان نہیں بچایا، سر بچایا ہے وہ سر
کہ جسے استبداد سرنگون کرنا چاہتا تھا وہ سر وہ کے سنا پر آیا تو وہ سر حسین کا سر نہیں انسان کا سر ہے، اور جب تک اس سر کا تذکرہ ہے انسان کا سر بلند رہے گا، جب تک اس سر کا تذکرہ ہے انسان کا سر بلند رہے گا۔ اس علم سے کوئی خوف زدہ نہ ہو، یہ علم اسی سر کی تمثیل ہے، جب تک یہ علم بلند ہے انسان کا سر بلند رہے گا۔ یہی سبب ہے کہ جغرافیے بدلتے چلے جاتے ہیں، نشان بدلتے چلے جاتے ہیں، لیکن بدلتے ہوئے جغرافیوں کے ساتھ حسینیت کا علم نہیں بدلتا۔ جہاں جہاں دنیا میں جمہوریت ہے، جہاں جہاں دنیا میں جمہوریت ہے وہاں یہ نشان بلند ہے، اس لیے کہ جمہوریت انسان کے سر کو بلند دیکھنا چاہتی ہے، اور اس سر کو اگر جمہوریت بلند دیکھنا چاہتی ہے تو وہ اسی حسینیت کے علم کے ذریعے سے بلند رہے گا۔ لیکن جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں وہ اس علم سے خوف زدہ ہیں، اور جب وہ اس علم سے خوف زدہ ہیں تو وہ اس رمزیت سے آگاہ نہیں کہ جو اس علم سے متمسک ہو، جو اس علم پہ نگاہ کو جمائے، وہ سر کٹوا تو دیتا ہے لیکن سر جھکاتا نہیں ہے۔ آج بھی ایک بادشاہ کے نگرانی میں ایک جوان کے سر کو قلم کر دیا ہے، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اس علم پہ نگاہ جمائے ہوئے، اور جب تک اس علم پہ نگاہ جمی ہے عزیزان گرامی یہ سہولت کا راستہ نہیں ہے، یہ سہولت کا راستہ نہیں ہے، یہ فرش آپ کو دار تک لے جاتا ہے، یہ فرش آپ کو دار تک لے جاتا ہے، جس میں دار تک جانے کا حوصلہ، جس میں سر دینے کا حوصلہ ہو وہ اس فرش کو منتخب کرے، وہ اس فرش کا انتخاب کرے۔ اور عزیزان گرامی جس نے اس فرش کو منتخب کیا، جس نے اس فرش کا انتخاب کیا اسے محب آل محمد کہتے ہیں، اسے محب حسین کہتے ہیں، اور جس قلب میں حسین کی محبت قیام پذیر ہو جائے، جس قلب میں محمد و آل محمد کی محبت قیام پذیر ہو جائے وہاں جہل کا گزر نہیں ہوتا، وہاں جہل کا گزر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آل محمد کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، آل محمد کا ماننے والا جاہل نہیں ہوتا، صاحب علم ہوتا۔ جہاں جہل ہے وہاں مجبوری ہے، جہاں علم ہے وہاں اختیار ہے، تو آل محمد کا ماننے والا کسی عہد میں مجبور نہیں ہوتا، صاحب اختیار ہوتا، فیصلہ اسی کے ہاتھوں میں ہوتا، فیصلہ اسی کے ہاتھوں میں ہوتا۔ پروفیسر ندیم صاحب حضرت ابو ذر کا تذکرہ کر رہے تھے، حضرت ابو ذر کا تذکرہ کر رہے تھے، لیکن جس قلب میں یہ محبت قیام پذیر ہو جائے وہ دربار میں سر جھکا کے کھڑا نہیں ہوتا، سر بلند کر کے کھڑا ہوتا، وہ سر جھکا کے کھڑا نہیں ہوتا، سر بلند کر کے کھڑا ہوتا۔ شام کے دربار میں بوذر کو بلایا گیا، بوذر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، بوذر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ دنیا آج امن کی راہوں کو تلاش کر رہی ہے، بوذر نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کے امن کے راستے کو متعین کر دیا، بوذر نے شام کے دربار میں کھڑے ہو امن کے راستے کو متعین کر دیا۔ آواز آئی، سنا ہے کہ تم کسی محبت کو لیے پھرتے ہیں، اسی محبت نے تو یہ جرت پیدا کی ہے، اسی محبت نے تو یہ جرت پیدا کی ہے کہ میں منزل ارتکاز میں نہیں ہوں، میں منزل تقسیم میں ہوں، میں منزل ارتکاز میں نہیں ہوں، منزل تقسیم میں ہوں۔ جہاں ضرب میں گرفتار ہوگا وہاں خوف بڑھے گا، جہاں تقسیم کی منزل میں داخل ہوگا وہاں انسان خوف گرے گا، امن کی راہوں پر قدم بڑھتے چلے جائیں۔ دربار میں کھڑے ہو کر، دربار میں کھڑے ہو کر ابو ذر کلام کر رہا، ابو ذر کلام کر رہا، ابو ذر مکالمہ کر رہے ہیں۔
ابو ذر نے دربار میں کھڑے ہو کے تقسیم زر کے اوپر مکالمہ، تقسیم زر پہ مکالمہ. آج 1442 ہجری ہے. آج دنیا کے معاشیاتان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ دولت کو مساوی طور پر کیسے تقسیم کیا جائے تاکہ دنیا حصار خوف سے نکلے اور راہ امن پہ گامزن ہو جائے. انسان انسان سے دور نہ ہو، انسان انسان کے قریب آ جائے. ابو ذر نے دربار میں کھڑے ہو کے بتایا کہ دیکھو ضرب کی منزل میں آؤ گے خوف بڑھے گا، تقسیم کی منزل میں داخل ہو گے امن کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی. ضرب کی منزل میں آؤ گے انسان انسان سے دور ہوتا چلا جائے گا، تقسیم کی منزل میں آؤ گے انسان انسان سے قریب ہوتا چلا جائے گا. ایک مکالمہ ابو ذر نے کیا، آغاز قرآن سے ابو ذر نے کلام کا آغاز کیا. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق پاتے ہیں وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. بادشاہ رزق کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، حاکم رزق کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. جو اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہ رزق کو مرتکز کرتا چلا جاتا ہے، جو اس کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے وہ تقسیم کرتا چلا جاتا ہے. ابو ذر نے مسئلہ بیان کر دیا کہ ارتقاء سے دولت نجاست ہے، تقسیم دولت طہارت ہے. نجاست ہے، تقسیم دولت طہارت ہے. آل محمد کی جس فرد کی چاہو حیات کو سامنے رکھو، وہ ضبط کی منزل میں نہیں ہے، تقسیم کی منزل میں. تقسیم کی منزل ضرب کرو گے تو خوف بڑھے گا کہ کم نہ ہو جائے. ضرب کرو گے تو خوف بڑھے گا کہ کم نہ ہو جائے. تقسیم کرو گے تو حصار خوف گرے گا اور کیفیت امن پیدا ہو. کیفیت امن پیدا ہو. گفتگو کوئی طولانی نہیں لیکن یاد رکھیں اس منزل کو کہ ایمان امن ہی سے مشتق ہے. تو ایمان کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ ایمان تو اپنے دلوں میں ٹٹولو. اگر خوف میں گرفتار ہو تو ایمان رخصت ہے، اور حصار خوف کو گرا دو تو ایمان سلامت ہے. عمر ابن عبد وہ خندق کو پھاند کر آیا اور اس نے گستاخی کی. ختمی مرتبہ نے کہا کوئی ہے جو اس نجس جانور کی زبان کو قطع کرے. عزیزان گرامی، خیبر آپ نے 1000 بار سنی. بلا کا خوف تھا، بلا کا خوف تھا. بار بار ایک ہی کھڑا ہوا جس نے کہا انا لہو، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. اور رسول نے بار بار موقع دیا کہ اب بھی کوئی آگے قدم بڑھائے، اب بھی کوئی آگے قدم بڑھائے تاکہ تاریخ میں اس کا ایمان سلامت رہ جائے. لیکن جب کوئی قدم آگے نہ بڑھا تو وہی جس نے بار بار کھڑے ہو کے کہا کہ میں مقابلے کے لیے تیار ہوں، رسول نے اپنے تبرکات سے اس کو آراستہ کیا. اس نے خندق سے باہر قدم نکالا تو رسول اکرم نے کہا باز الایمان کلہ، ان کا کل ایمان جا رہا ہے. تو یہ تو خندق میں فیصلہ ہوا کہ جہاں خوف ہوگا وہاں ایمان رخصت ہو جائے گا. جہاں حصار خوف گرے گا زندگی داخلی امن ہوگی، وہاں ایمان سلامت رہے گا. ایمان سلامت رہے گا، ایمان سلامت رہے گا. جب بھی آپ اپنے آپ کو خوف میں پاتے ہیں، جب بھی آپ اپنے آپ کو خوف میں پاتے ہیں تو ایک ہی نام زبان پر آتا ہے، ڈوبتا ہوا قلب ابھر جاتا ہے، ڈوبتا ہوا قلب ابھر جاتا ہے. تو یہی مشورہ ہم دنیا کو دیتے ہیں کہ جس دائرے میں رہو لیکن جب علی کو پکارو گے تو حصار خوف گر جائے گا، زندگی داخل امن ہو جائے گی. جب علی کو پکارو گے تو تم ضرب کی منزل سے نکل کر تقسیم کی منزل پر آ جاؤ گے. جب علی کو پکارو گے تو تم لینے والے نہیں رہو گے، دینے والے بن جاؤ گے. اگر دنیا لینے والی رہی تو شر بڑھے گا، دینے والی بن گئی تو خیر کی حکمرانی قائم ہو جائے گی.
लिए अली को पुकारते हैं, इसलिए अली को पुकारते हैं। और हम दुनिया को मशवरा देते हैं कि जिस दायरे में रहो, जिस दायरे में रहो, मगर एक मर्तबा पुकार कर देखो, एक मर्तबा पुकार कर तो देखो। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, पुकारते हम हैं, पुकारते हम हैं, लेकिन फिक्र तारीख खौफज़दा हो जाती है, फिक्र तारीख खौफज़दा हो जाती है। आवाज़ हम देते हैं, मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं। आवाज़ हम देते हैं, मुड़ मुड़ के लोग देखते हैं। तो अजीज़ाने गिरामी, मुतालबा नहीं है, मशवरा है कि एक मर्तबा अली को पुकार कर तो देखो, अली को पुकार कर तो देखो। इसलिए कि अली मुहिब को तन्हा नहीं रहने देता, अली मुहिब को तन्हा नहीं रहने देता। अगर सलमान मदाइन में है और लोग हल्का करके करें सलमान किसका इंतजार है, कि जिसे पुकार रहा हूं उसी का इंतजार है, जिसे पुकार रहा हूं उसी का इंतजार है। अली मदाइन पहुंचते हैं, सलमान अपने आका के चेहरे की ज़ियारत करता है, रूह बदन से परवास करती है। अली सलमान को गुस्ल भी देते हैं, अली सलमान को कफन भी देते हैं, अली सलमान की नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं, अली सलमान को लहद में भी उतारते हैं। तो अली समझा रहे हैं कि हम पुकारने वाले को महरूम नहीं रखते, हम मुहिब के साथ साथ रहते हैं। अली बता रहे हैं कि अब तो समझो रसूल ने सीने से लगा के क्या कहा था, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से, मेरे अहले बैत में से। मुहिब को तन्हा नहीं छोड़ते, मुहिब को तन्हा नहीं छोड़ते। फैसला मुहिब के हाथों में, फैसला शाही के पास नहीं है, फैसला मुहिब के हाथों में है। अबू ज़र तक़सीम ज़र पे मकालमा कर रहे थे और ऐसे में तख्त पे बैठे हुए हाकिम ने कहा इसे शहर बदर कर दो, इसे शहर बदर कर दो। लेकिन इख्तियार मुहिब के पास, इख्तियार मुहिब के पास है। हाकिम ने घबरा के कहा कहाँ जाना पसंद करोगे, कहाँ जाना पसंद करोगे, कि जहां से आया था वहीं जाओ। फसाहत तो देखे मुहिब के मकान में, कि जहां से आया था वहीं जाऊंगा। का बदतरीन मुकाम रब्ज़ा, जहां दाना नहीं चटकता, जहां दाना नहीं चटकता। ये फैसला हमारा है कि जहां से आया था वहीं जाऊंगा। हाकिम को समझा दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहां से आया है वहीं लौट कर जाएगा। लेकिन इन आने और जाने के दरमियान जो वफ़ा है, अगर अपनी मर्जी से गुजार रहा है, अपनी हकमियत से गुजार रहा है तो नाकाम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी मर्जी से गुजार रहा है, उसकी हकमियत को तस्लीम कर रहा है तो कामयाब लौट जाएगा। ऐसा कामयाब लौटता है। अबू ज़र मदीने से निकल रहे हैं, अबू ज़र मदीने से निकल रहे हैं। एक जानिब अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं, एक जानिब इमाम हसन मुश्तबा चल रहे हैं। ये है शिको मुहिब का, ये है शान मुहिब की। एक जानिब अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं, एक जानिब इमाम हसन मुश्तबा चल रहे हैं। और ऐसे में मरवान बिन हकम सवारी को दौड़ाता हुआ आया और सामने आके कहने लगा कि हाकिम का हुक्म है कि कोई अबू ज़र के साथ न जाए, हाकिम का हुक्म है कोई अबू ज़र के साथ न जाए। पहला मौका मरवान बिन हकम के चेहरे पे ताज़ियाना मारा और ताज़ियाना मारते हुए कहा तू हमें अदब सिखा रहा है, तू हमें अदब सिखा रहा है। तुझे नहीं मालूम मदीने से कौन जा रहा है, मदीने से अबू ज़र नहीं जा रहा, सदाकत जा रही है। मदीने से अबू ज़र नहीं जा रहा, सदाकत जा रही है। चलते चलते एक मर्तबा महफूज तो कर दे इस मुकाम को। अमीरुल मोमिनीन ने
ابو ذر کے چہرے کو نگاہ بھر کے دیکھا، نگاہ بھر کے دیکھا، کہا ابو ذر یہ تجھ سے ڈر گئے، ابو ذر یہ تجھ سے ڈر گئے۔ ڈر بھی ضروری ہے، کبھی اس پہ بھی گفتگو چھوڑے، کبھی اس پہ بھی گفتگو چھڑے گی۔ کبھی چند دن قبل میں ڈگروڈ میں گفتگو کر رہا تھا کاظمین امام بارگاہ میں کہ اصطلاحات کو تو سمجھنے کی کوشش کریں، ہجرت اور ہے، نقل مکانی اور ہے، ہجرت اور ہے، نقل مکانی اور ہے۔ عزیزان گرامی، ہجرت اختیار کی منزل ہے، نقل مکانی مجبوری کی منزل ہے۔ میں نے سر حاصل گفتگو کی اور اسی میں ایک لفظ آ گیا، ڈر۔ کبھی اس پہ بھی تفصیل عرض کریں۔ امیر المومنین نے نگاہ بھر کے ابو ذر کو دیکھا اور ابو ذر کو دیکھ کے کہا ابو ذر یہ تجھ سے ڈر گئے ہیں، یہ تجھ سے ڈر گئے ہیں۔ دوسرا مکالمہ سنیں گے۔ پھر ابو ذر کو مخاطب کیا کہ ابو ذر تو ان سے ڈر گیا، ابو ذر یہ تجھ سے ڈر گئے۔ اور دوسرا مکالمہ کہا ابو ذر تو ان سے ڈر گیا ہے، ابو ذر یہ تجھ سے ڈر گئے ہیں کہ کہیں تو ان سے ان کی دنیا نہ چھین لے۔ ابو ذر یہ تجھ سے ڈر گئے ہیں کہ کہیں یہ تجھ سے تیری دنیا نہ چھین لے، اور ابو ذر تو ان سے ڈر گیا ہے کہ کہیں یہ تجھ سے تیرا دین نہ چھین لے، کہیں یہ تجھ سے تیرا دین نہ چھین لے۔ تو جہاں ڈر یہ ہو کہ دین نہ چھن جائے وہاں ہجرت ہے۔ بس یہ آخری مقام، جہاں یہ ڈر ہو کہ دین نہ چھن جائے وہیں ہجرت ہے۔ اور ہجرت جب کرے، ہجرت جب کرے تو بقائے دین کے لیے کرے، ہجرت جب کرے تو بقائے دین کے لیے کرے۔ بے خبر ہجرت نہیں کرتا، مجبور ہجرت نہیں کرتا، باخبر ہجرت کرتا، صاحب اختیار ہجرت کرتا۔ اور یہ ہجرت کرنے والے کی منزل ہے، یہ ہجرت کرنے والے کی منزل ہے کہ وہ اس کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے تو وہ سب کچھ دیتا چلا جاتا ہے، سب کچھ دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ سب کچھ دے کے سب کچھ بچا لیتا ہے، وہ سب کچھ بچا لیتا ہے۔ جب رضا صاحب نے آخری مکالمہ کیا، میں وہیں آ گیا کہ ہم سے ذکر حسین نہیں، ذکر حسین سے ہم۔ یہ واہمہ ذہن میں آنا نہیں چاہتے، دل و دماغ میں کہیں یہ بات جگہ نہ بنا کہ ہم سے ذکر حسین نہیں، ہم ذکر حسین، ہم اس ذکر کی حفاظت نہیں کر رہے، یہ ذکر ہماری حفاظت کر رہا ہے، یہ ذکر ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ تو عصر عاشور ہو گیا، یہ فیصلہ تو عصر عاشور ہو گیا جب حسین نے تہ خنجر سر کو رکھا اور خالق سے راز و نیاز کیا، تو راز و نیاز کی منزل پہ کہا الہی قد وفیت بعہدی یوف بعہدی، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ مکالمہ یہ نہیں ہے کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اب تو مجھ سے وعدہ کر دے، نہیں، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ حسین کی معرفت تو حاصل کرو، حسین کی معرفت تو حاصل کرو۔ حسین تاریخ بنی آدم میں تنہا یکتا بندہ جو اس سے وعدہ لے کر نہیں، جو اس سے وعدہ کر کے نہیں، وعدہ لے کر آئے، جو اس سے وعدہ کر کے نہیں، وعدہ لے کر آئے، سب اس سے وعدہ کر کر آئے۔ جب عالم ارواح میں اس نے سوال کیا لست بربکم، سب نے کہا نہیں بولا، بے شک تو ہمارا رب ہے، لیکن حسین اس سے وعدہ لے کر آئے۔ اب تو سمجھو حدیث ملیت کو،
اب تو سمجھو حدیث منیت کو، حسین منی وانا من الحسین، ختمی مرتبت نے یہ رشتہ منیت قائم کر کر انبیاء کی لاج رکھی، انبیاء کی لاج رکھ لی۔ ختمی مرتبت خلاصہ انبیاء ہیں، اور ختمی مرتبت نے رشتہ منیت کو حسین ابن علی سے قائم کیا، اور اس رشتہ منیت کو قائم کر کے کہا کہ کار حسین کار انبیاء، کار حسین کار انبیاء کا پروردگار، میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ ہر شخص اس مقالے میں محفوظ رکھے، ہر شخص تاریخ کے حافظے کا محتاج ہے، ہر شخص تاریخ کے حافظے کا محتاج ہے، لیکن حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جب تاریخ اپنے حافظے کا خالی کشکول لی، عصر عاشور بھکاریوں کی طرح ہے، بھکاریوں کی طرح ہے، کہ حسین وہ کون سا وعدہ جسے آپ پورا کر رہے ہیں، اور وہ کون سا وعدہ ہے جسے خالق نبھانے کا دوبارہ عہد کر رہا ہے۔ اقبال نے آگے بڑھ کے کہا، بحر حق در خاک و خون غلطی داس، بس بنا لا الہ گردیداس، وہ خاک و خون میں لوٹے اور لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا۔ ہاں حسین، ہاں حسین، تم نے ہماری توحید کے علم کو بلند کر دیا، سر دے کے تم نے ہماری توحید کے علم کو بلند کر دیا۔ ہاں حسین، یہ بشر کا کام نہیں، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ سوال ہی بس ہے کہ ذکر حسین کب تک ہے؟ جب تک لا الہ الا اللہ ہے، صدائے یا حسین باقی ہے، جب تک لا الہ الا اللہ ہے، صدائے یا حسین باقی ہے، اور جو یا حسین میں حیات کو جذب کر لے اس کا سفر بھی منقطع نہیں ہوتا، مسلسل رہتا، مسلسل رہتا۔ وہ منظر میر نے کہی، وہ مقام میر نے سمیٹا دو مصروں کے اندر کہ ماں تک مانندگی کا وقفہ، ماں تک مانندگی کا وقفہ، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ تو مسافر نے دم لیا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو ایک لافانی حیات میں داخل ہو جاتا ہے، جسے یہاں پکار رہا تھا اسے وہاں بھی پکار، یہاں جس کی یاد میں زندگی صرف کی وہاں بھی اس کی یاد میں زندگی صرف ہو۔ یوں حیات سے حیات مسلسل ہے، یوں حیات سے حیات مسلسل ہے۔ عزیزاں، حسین نے یوں حیات کی تشنگی کو سیرابی میں بدلا، یوں حسین نے حیات کی تشنگی کو سیرابی میں بدلا کہ بھرا گھر لٹا دوں، لیکن تعصب قیامت حیات تشنا نہیں رہے گی، حیات سیراب رہے گی۔ کربلا اس لیے ضروری ہے کہ سسکتی بلکتی انسانیت کو اگر کہیں جا کر کیفیت اطمینان ملتی ہے تو وہ کربلا کے ورق کو الٹ کے ملتی ہے۔ آج بھی انسان جہاں کھڑا ہے، آج بھی انسان جہاں کھڑا ہے، آج بھی دنیا میں جہاں ستم رسیدہ انسان ہے، وہ ایک مرتبہ سر کو اٹھا کے کہتا ہے حسین، حسین۔ اور جب وہ حسین کہتا ہے تو وہیں سے تاریخ انقلاب شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے تاریخ انقلاب شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں حسین، کس کے لاشے کو اٹھایا آپ نے، کس کے لاشے کو اٹھایا آپ نے، لیکن جب کبھی میدان سے کوئی آواز آئی تو حسین سواری پہ سوار ہوئے، سواری پہ سوار ہوئے اور ساتھ ہمراہی بھی چلے، ساتھ ہمراہی بھی چلے۔
لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی بابا علی اکبر کا سلام لو، بابا علی اکبر کا سلام لو، سینے پہ کڑیل جوان نے پرچھی کھائی اور جھکتے ہوئے کہا بابا علی اکبر کا سلام لو۔ حسین اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے۔ مقتل لکھتا ہے علی اکبر سواری پہ جھکے اور نہیں معلوم کتنی تلواریں تھیں جو جس میں نازنی پہ گر رہی تھی، اور جو تلواریں گرتی علی اکبر بار بار کہتے بابا علی اکبر کا سلام لو، بابا علی اکبر کا سلام لو۔ حسین نے قدم آگے بڑھایا، ساتھ جانے والے ہمراہیوں نے قدم آگے بڑھایا، امام نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ہم علی اکبر کا لاشا تنہا اٹھا کے لائیں گے، ہم علی اکبر کا لاشا تنہا اٹھا کے لائیں گے۔ عزیزاں، حسین قدم آگے بڑھا رہے تھے، یہ پہلی منزل صبح سے اب تک جس کے لاشے کو اٹھانے چلے سواری پہ سوار ہو کے گئے، لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھانے چلے تو امام پا پیادہ چلے، قدم جمع کے چلے۔ حسین کو ہے استقامت ہے۔ عزیزوں، علی اکبر نے بعد حسین علی اکبر نے بھرپور جنگ کی ہے، اور یہی سبب ہے کہ فوجیں بکھر چکی تھی، کسی میں جرأت نہ تھی جو آگے بڑھ کے شہزادے پہ حملہ کرتا۔ سنان ابن انس نے دور سے نیزہ پھینکا تھا، اور عزیزوں جب علی اکبر سواری پہ جھکا تو بکھری ہوئی فوجیں سمٹ گئی، صفیں بن رہی تھی، اور ایسے میں جب حسین کو پیادہ آتے ہوئے دیکھا، تنہا آتے ہوئے دیکھا، تو لشکر میں سرگوشی چلی کہ حسین تنہا آ رہے ہیں، حسین پیادہ آ رہے ہیں، موقع غنیمت ہے، سب مل کر حسین پہ حملہ کر دو، سب مل کر حسین پہ حملہ کر دو۔ ایسے میں ہمارے ساتھ پکارا، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنے شجاع ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کتنے شجاع ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین پیری میں جوان کا لاشا کیسے اٹھاتے ہیں، حسین پیری میں جوان کا لاشا کیسے اٹھاتے ہیں۔ عزیزوں، آن نگاہیں شجر تھی اور حسین قدم پہ قدم آگے بڑھا رہے تھے، علی اکبر بار بار سلام پیش کر رہے تھے، لیکن ایک منزل آئی کہ جہاں امام نے پیش نگاہ علی اکبر کا لاشا پایا، اب امام خاک نینوا پہ گر گئے، اب امام گھٹنیوں کے بل چل کے علی اکبر کے سرہانے آئے اور علی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا، علی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا اور رخسار پہ رخسار رکھ دیا، اور رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا علی اکبر بیٹا بس اتنا بتاؤ، اب تمہیں پیاس کو نہیں ستاتی؟ علی اکبر بیٹا بس اتنا بتاؤ، اب تمہیں پیاس کو نہیں ستاتی؟ علی اکبر نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بابا دادا آئے ہیں، بابا دادا آئے ہیں، کوثر کا جام ساتھ لائے ہیں۔ امام نے جھکتے ہوئے کہا علی اکبر
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون الہی و سیدی یا مولا پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار حاضرین مجلس کی جملہ حاجات شریعہ کو پردہ پروردگار مرحومین کو بحق محمد و آل محمد علیہ میں جگہ عنایت فرما ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ بانیان مجلس کے مرحومین حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما انہیں اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار جہاں جہاں مومنین بیمار ہیں بالخصوص دنیا جس وبائی مرض میں گرفتار ہے اس سے رہائی عطا فرما پروردگار جو بے روزگار ہیں باب الحوائج کے صدقے میں انہیں روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ملت کو متحد رکھ مملکت کی حفاظت فرما ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ماتم حسین حسین اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے 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 گرتا ہوں ہر قدم پہ مجھ سے چلا نہ جائے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے گرتا ہوں ہر قدم پہ مجھ سے چلا نہ جائے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر نبی کا تم ہی میرے پاس ایک نشان ہو اکبر بنا میں زہرا آواز تو کہاں ہو مقتل تیرے کا رستہ مجھ کو نظر نہ آئے اکبر ضعیف بابا
گرتا ہوں ہر قدم پہ مجھ سے چلا نہ جائے ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے نور نظر ہو میرے لگتے جگر ہو میرے جینا نہیں ہے ممکن اکبر بغیر تیرے پیلی میں اپنا شاہ پھرتا ہوں میں اٹھا کے اکبر ضعیف بابا تیرے پاس کیسے آئے 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 نینوا یہ بلا بے نوا کون ہے 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 تیرے سینے پہ یہ لٹ رہا کون ہے نینوا یہ بلا بے نوا کون ہے نینوا یہ بلا بے نوا کون ہے نینوا یہ بلا بے نوا کون ہے لاج میں سر سے لاتا ہے یہ شکر خالق میں سر جھکاتا ہے یہ شہنشاہ سب رو رضا کون ہے نینوا یہ بلا بے نوا کون ہے نینوا یہ بلا بے نوا کون ہے نینوا یہ پکاری کے تو گیر سن تو خیالات کے جانے ایسے نہ کر یہ حسین و علی کے سوا کون ہے نینوا یہ بلا بے نوا 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 کون ہے سامنے راج میں ٹیکی سے کے پڑی